أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، عزیز القدر بچوں، ابھی ہم نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کی اور نماز کے بعد میں جو ہمارا نظام تھا، ضیافت کا نظام تھا، مقدر کی بات ہے کہ بارش کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے کھانے کے پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے. 10-15 منٹ کی شاید تاخیر ہو، تھوڑی سی دیری ہو. اور ہم ایمان والے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک منٹ بھی قیمتی ہے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ جائے، بیکار نہ جائے. آج کل ہماری یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ہماری ناقدری ہے تو وقت کی ناقدری ہے. وقت کی قدر ہم نے پہچانی ہی نہیں. دنیا کے لحاظ سے کم از کم یورپین قوموں نے، یورپی اقوام نے وقت کی قدر پہچانی دنیا کے لیے. انہوں نے اپنے وقت کو دنیا کمانے میں لگایا اور ایسا اپنا وقت خرچ کیا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو جاپانی ہیں وہ اپنے وقت کو کس طرح دنیا کمانے میں لگاتے ہیں اور وقت کے کیسے پابند ہوتے ہیں دنیا کے لیے. حالانکہ نظام جو ہمیں دیا گیا، نماز کا نظام ہو، حج کا نظام ہو، روزوں کا نظام ہو، ہمیں جو نظام دیا گیا ہے ایسا نظام کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اور یہ منظم طریقہ ہمیں اسی لیے دیا گیا تاکہ ہمارے اوقات میں ایک نظم ہو، ترتیب ہو، ہر چیز مرتب ہو. اس لیے تاکہ ہمارے نزدیک وقت کی قدر ہو. تو اب اتنی دیر ہم بیکار ضائع کرنے کے بجائے تھوڑی دیر ہم دین کی باتیں کر لیں تاکہ ہماری یہ مجلس بابرکت مجلس بن جائے، رحمت والی مجلس بن جائے اور اس مجلس کی طرف اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں اور ہم اللہ کی طرف سے برکتوں کے مستحق بن جائیں. اس غرض سے تھوڑی دیر اس نیت سے بیٹھیں کہ عمل کے لیے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ زبان سے نکلوا دے اور اللہ تعالیٰ عمل کی کچھ باتیں ہمیں نصیب فرما دے تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. تو یہ وقت جو ہمیں دیا گیا ہے اور یہ جو زندگی دی گئی ہے، جو صحت ہمیں ملی ہے اور جو دولت ہمیں ملی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. فرمایا جو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں لوگ بہت زیادہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے. مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ دو نعمتیں الصحت والفراغ. ایک نعمت صحت ہے
اور دوسری نعمت فرصت. صحت اور فرصت یہ دو چیزیں. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کو کیسے بگاڑ رہے ہیں. ہماری صحت کو بگاڑنے کا حال یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر ورزش کرنے کو تیار نہیں، اور جو سنت طریقہ ہمیں بتایا گیا جس کے ذریعے سے ہمیں صحت کی ضمانت دی گئی ہے، سنت پر اگر ہم عمل کریں تو اس سنت کے ذریعے سے ہماری صحت کتنی بنتی ہے یہ تو ریسرچ کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک سنت پر عمل کیسے ہوتا ہے. قیلولہ کی ایک سنت ہے. مثال کے طور پر قیلولہ کہتے ہیں ظہر میں کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا. تھوڑی دیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 2 گھنٹے آرام کریں، 1 گھنٹہ آرام کریں، کوئی ضروری نہیں. 10 منٹ بھی آرام کر لیں تو اس کے ذریعے سے بدن میں ایک چستی آتی ہے، کام کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے، کاروباری مصروفیت کی وجہ سے کاروبار کے لیے چائنا میں ان کا جانا آنا ہوتا ہے. وہ جاتے ہیں، چائنا سے ان کا کاروبار ہے، لین دین ہے. وہ بتلاتے ہیں کہ چائنا میں لوگ جس طرح کام کرتے ہیں پھرتی کے ساتھ میں، اور جس تیزی کے ساتھ میں صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو اس کا پتہ نہیں کتنا فیصد ہوگا. لوگوں میں ہمارے یہاں جو کام کرنے کا طریقہ ہے آہستہ آہستہ. ہم ایک وقت میں اگر 1 پیر جوتے کا بنا لیں تو اتنی ہی دیر میں چائنا والے 3 پیر بنا دیں گے. یعنی کتنا دگنا کام کرنے میں جو فاسٹ ہے. اور پھر ان کی خصوصیت بتائی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوپہر کے وقت میں کھانے کے بعد وہ آرام ضرور کرتے ہیں، نام کچھ اور دیا. اگر ان کو سونے کے لیے بستر نہ ملے، جگہ نہ ملے، پھر بھی بیٹھے بیٹھے اپنی کرسی پر تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ اونگ لیں گے. اپنی فیکٹری میں، کارخانے میں، اپنی جگہ جہاں کام کرتے ہیں، کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر وہ آرام کرنے کی نیت سے اونگ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کام پر لگتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دوپہر میں کھانے کے بعد میں پیٹ سے کچھ ایسے ابخارات نکلتے ہیں، ایسے کلوروز نکلتے ہیں جو انسان پر نیند طاری کرتے ہیں. الکوہل کی طرح، جیسے الکوہل استعمال کر لیں تو جس طرح خمار کی کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت دوپہر کے کھانے کے بعد میں ہوتی ہے. نیند کا تقاضا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں. ایسی حالت میں اگر انسان 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے آرام کر لے، پھر اس کے بعد کام پر لگے تو کام میں چستی آتی ہے، نیند کا غلبہ ختم ہوتا ہے. تھوڑی دیر کا آرام، اور اسی کو قیلولہ کہا گیا شریعت میں، سنت ہے. حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں ہزاروں رکعت نفل پڑھ لے اور اس کے مقابلے میں دوپہر میں تھوڑی دیر قیلولہ سنت سمجھ کر کر لے، تھوڑی دیر بھی صحیح، اس کا یہ سنت پر عمل کرنا ان ہزاروں رکعتوں سے افضل ہے. سنت سمجھ کر عمل کر لینا ہزاروں رکعت سے افضل ہے. یعنی ایک ایک سنت کا جو ثواب ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فرمایا جو میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، اس وقت جب کہ میری امت میں فساد ہو، بگاڑ ہو، تو ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی برکت سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. قیلولہ ہم اپنی صحت کے لیے کرتے ہیں، لیکن نیت سنت کی ہے، اور سنت کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا اونچا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایسی ایک سنت نہیں، کھانے پینے سے لے کر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے صحت کی ضمانت رکھی ہے. یہ سب صحت مند چیزیں. اور آج کل جو ہر غذا میں کیمیکل ملا ہوا ہوتا ہے اور پھر ہماری صحت پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے، حلال کا اہتمام، حرام سے بچنا، اور پھر نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا، صحت کو نقصان دینے والی چیزیں ان سے بچنا. اور نماز ایک بہت بڑی ورزش ہے. لوگ رات میں دیر سے سوتے ہیں، صبح میں دیر سے اٹھتے ہیں، کتنی خرابیاں ہوتی ہیں.
ऑक्सीजन की कमी की वजह से आजकल जो बीमारियां वबाएं फैली, लोग ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो गए। सुबह के वक्त सवेरे बेदार होने से ये ऑक्सीजन की कमी की जो शिकायतें ख़त्म हो जाती है। सुबह में फजर की नमाज के बाद तकरीबन 1 घंटा ऑक्सीजन की फरावानी रहती है और ऑक्सीजन खूब रहती है फ़ज़ाओं में। जो लोग सुबह सवेरे बेदार होने के आदी होते हैं वो बीमार जल्दी नहीं होते। जो लोग रात में जल्दी सोते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, उनको सेहत मिलती है। जो रात में देर से सोते हैं, सो वो देर तक सोए रहते हैं, वो बीमारियों का खजाना बन जाते हैं, उनके अंदर बीमारियां जमा हो जाती हैं। और फिर नींद भी ऐसी, डॉक्टर्स ये कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप रात में इशा के बाद दुनिया की बातें करने को मकरूह समझते थे, नापसंद करते थे। इशा की नमाज के बाद में दुनिया के काम या दुनिया की बातें करना आपको नापसंद था। दीन की कोई बात होती, दीन का कोई काम होता, दीन का कोई तकाजा होता, अलग बात है। इसका मतलब यह है कि इशा की नमाज के बाद जल्दी सोने की फिक्र फरमाते और सुबह में जल्दी उठते। तकरीबन आधी आधी रात आप नमाज पढ़ा करते थे। रात के पहले हिस्से में सोना और आखिरी हिस्से में जागना, या कि थोड़ी देर सोकर फिर थोड़ी देर के बाद में जागना, फिर थोड़ी देर सोना, ये सेहतमंद की अलामत है और इससे सेहत बनती है। डॉक्टर से कहते हैं कि रात के पहले हिस्से में सोने से जिस्म के अंदर जो सेहत बनती है, रात के आखिर के हिस्से में सोने की वजह से जो चुस्ती आती है और फिर दिन में सोने की वजह से जो चुस्ती आती है, सब में फ़र्क है। जो लोग रात में काम करने के आदी होते हैं, दिन भर अगर सोए रहें तब भी वो सेहत नहीं मिलती। पूरा दिन रात में 6 घंटे सोना और दिन में 12 घंटे सोना, 12 घंटे सोकर उठने के बावजूद भी बदन में सुस्ती रहती है, थकान रहती है, बदन में ताकत महसूस नहीं होती। रात में सिर्फ 6 घंटे सो लें, अल्लाह ताला कैसी सेहत अता फरमाते हैं। बिल्कुल रात और दिन के फर्क की तरह रात का पहला हिस्सा, रात का आखिरी हिस्सा, दोनों में फर्क है। रात का जो पहला हिस्सा है, अगर कोई रात के पहले हिस्से में 1 घंटा सोए तो रात के आखिर हिस्से में 2 घंटे सोने के बराबर है। मदीना मुनव्वरा में जिस वक्त मैं पढ़ रहा था, वहां एक तहकीक वहां के डॉक्टर ने बताई, रिसर्च करके, तिब्बी तहकीक है, मेडिकल साइंस के जरिए से बात साबित है कि रात के पहले हिस्से में 1 घंटा सोना रात के आखिर हिस्से में 2 घंटे सोने के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रात में 9 से 10 तक 1 घंटा सोए और सुबह में 4 से 6 तक 2 घंटे सोए, दोनों बराबर है। इस 1 घंटा सोने से जो सेहत मिलेगी, जो तंदुरुस्ती मिलेगी, जो फायदा मिलेगा और इससे जो बेनिफिट्स हैं, वो रात के आखिरी हिस्से के 2 घंटे सोने के बराबर है। इसीलिए सुन्नत यह है कि रात में जल्दी सोएं, सुबह में जल्दी उठें और फिर सुबह में अजान पर तो उठने की आदत होती है। अजान से 10 मिनट पहले तक रात के आखिरी हिस्से का वक्त होता है, जिसे क़ियामुल लैल का वक्त कहते हैं, जो तहज्जुद का वक्त होता है। अजान से 10 मिनट पहले तक भी, तो अजान से 10 मिनट 15 मिनट पहले अगर उठ जाए, या फिर वजू के लिए थोड़ी सी फुर्सत चाहिए, तो वजू के लिए थोड़ी सी फुर्सत निकाल कर अजान से 15 मिनट पहले के बजाय 1/2 घंटा पहले उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जिनको आदत रहती है, जिनको अल्लाह तौफीक देते हैं, वो उठते हैं। अजान से 1/2 घंटा पहले फजर में उठ जाएं और फिर उस वक्त देखें रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने, रोने, मांगने का जो मजा है, जो लज्जत है, वल्लाह दुनिया की लजीज से लजीज ग़िज़ा और खाने में और खूब लजीज से लजीज आइसक्रीम में हमें वो लज्जत नहीं मिलेगी जो रात के आखिरी पहर में अल्लाह से मुनाजात करने में, अल्लाह से सरगोशियां करने में हमें मजा मिलेगा। 1/2 घंटा पहले उठने की आदत अगर बना ले तो इससे होगा क्या? अल्लाह आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमा है, जो करीब का आसमान है उस पर अल्लाह तजल्ली फरमाए हुए और वहां से अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है, कोई मांगने वाला मांगे, है कोई परेशान हाल मुझसे दुआ करे। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है, रहमत के दरवाजे खुले हुए और बेहतरीन वक्त है अल्लाह से मांगने का। और हदीस शरीफ में है कि जो लोग तहज्जुद के आदी हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ना
اور رات کے آخری پہر میں مناجات کرنا، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلْمَرَض، حدیث شریف میں کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعائیں مانگنا، ذکر کرنا، قیام اللیل کی نیت سے نمازیں پڑھنا، اس سے بیماریاں دفع ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سب نعمتیں انہی کو ملتی ہیں جن کو اللہ کا فضل مل جائے، اور اللہ کا فضل جو تقسیم ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہیں، یہ اللہ کے طرف سے تقسیم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ حضرت